بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم طلبہ، کل ہم نے صرف میں علم صرف کی تعریفات کے ساتھ ساتھ اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اس حوالے سے کچھ باتوں کو سمجھا اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ علم صرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ان اصولوں کو جاننے کا نام علم صرف ہے جن کے ذریعے آپ کلمات کی بناوٹ پہ بات کرتے ہیں، اور وہ جو آپ کی بات ہوتی ہے اور آپ کی جو بحث ہوتی ہے وہ کلمے کے مورب مبنی ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ دیگر احوال کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو ان اصولوں کو جاننے کا نام صرف ہے۔ اور ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ عملی طور پہ ایک صیغے سے دوسرے صیغہ بنانا، ایک اصل مصدر سے دوسرے کئی صیغے بناتے چلے جانا، عملی طور پہ صرف یہ ہے، اور علمی طور پہ اصولوں کو جاننا صرف ہے۔ اس کے بعد صرف جو ہے وہ اسم معرب اور فعل متصرف کو لے کے چلے گی، باقی چیزیں اس کی بحث سے اور عجمی اعلام بھی اس کی بحث سے خارج ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا مقصد ہم نے پڑھا، غرض و غایت جو ہے وہ اس کی آپ لکھنے میں اور پڑھنے میں تلفظ کی صحیح ادائیگی کر سکیں اور اس کے علاوہ غلطی سے بچ سکیں۔ پھر کچھ سوالات کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد ہم آج جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ سبق نمبر 2 ہے، اور اس میں سٹارٹ میں بات بنیادی شروع ہوگی کہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ اور یہ وہ بحث ہے جو پہلے بھی آپ نے ابتدائی کتاب میں پڑھی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ آج کچھ غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ صرف کا نحو کا موضوع بھی کلمہ کلام ہے، صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے، لیکن کلمہ کون سا ہے؟ اسم معرب اور فعل متصرف بس۔ تو ضروری ہے کہ پہلے کلمے کو جانا جائے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے۔ تو کلمے کی جو تعریف لکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ہوا لفظ وضع لمعنى مفردین۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ، کلمہ ہوا وہ لفظ، وہ لفظ ہے وضع جس کو بنایا گیا ہو، لمعنى مفرد، مفرد معنی کے لیے۔ اب میں مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ تعریف جو کی جا رہی ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے سامنے ایک لفظ ہے جاء زید۔ اب جاء زید یہ لفظ ہیں، الفاظ ہیں، لیکن کیا یہ کلمہ ہے؟ نہیں، یہ کلمہ نہیں بلکہ کلام ہے، جملہ ہے۔ اب ایک لفظ ہے میرے پاس زید، یہ کلمہ ہے۔ اب دونوں کا فرق سمجھیے۔ وہ الفاظ جو مفرد معنی دیں گے، مفرد معنی کے لیے وضع کیے جائیں گے، وہ کلمہ کہلائیں گے، اور وہ الفاظ جو جملے والا معنی دینے کے لیے وضع کیے جائیں گے وہ کلام کہلائیں گے، وہ جملہ کہلائیں گے۔ یہاں پہ جو لفظ مفرد بولا گیا ہے نا، اس سے مراد یہ سمجھ لیں آپ کہ جو لفظ مفرد ہوتا ہے نا، یہ 2 جگہ پہ بولا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد تثنیہ جمع، اور لفظ واحد کو ہم مفرد کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رجل مفرد ہے، رجال جمع ہے، ایک یہ مفرد ہوتا ہے۔ ایک مفرد ہوتا ہے جملے کے مقابلے میں لفظ، یعنی جملے کا جو جز ہوتا ہے اس کو بھی مفرد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے عرض کی مثال جاء زید، جاء زید یہ مفرد نہیں بلکہ مفرد کا مقابلہ جملہ ہے، اور لفظ زید یہ مفرد ہے، جملے کا جز ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ مفرد بولا گیا ہے یہ واحد تثنیہ جمع والا مفرد نہیں ہے، بلکہ یہ جملے کے مقابلے میں یا جملے کا جو جز ہوتا ہے ایک، اس لفظ کو مفرد کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب مثال کے طور پہ ہم ایک لفظ بولتے ہیں جاء الناس۔ اب الناس جو ہے یہ مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا، یعنی جملے کا جز بننے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو حالانکہ یہ مفرد تو ہے نہیں، یہ تو جمع کا معنی ہے، لوگ آئے، لیکن ہم اس کو مفرد کہہ رہے ہیں کس اعتبار سے؟ کیونکہ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ جملے کا جز ہے۔ تو یہی وہ بات کر رہے ہیں، ہوا لفظ وضع لمعنى مفرد، جس لفظ کو آپ جو ہے وہ جملے کا
جز بننے کے لیے وضع کرتے ہیں، جز بنانے کے لیے وضع کرتے ہیں، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو لفظ جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا، مفرد معنی سے مراد جملے کا جز بننا، یہاں لکھا بھی ہوا نے کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد یعنی جزئی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی جملے کا جز بننے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس کو آپ کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف کو آپ اس طرح سمجھ لیں۔ اب انہوں نے مثالیں دی ہیں، حامد، سلمہ، رجل، امرأہ، علم، من، کاتب، استغفر، لیسا، الہ، منفی، سب یہ سب الفاظ کیا ہے؟ یہ معنی مفرد کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ معنی مفرد سے مراد معنی جزئی، معنی جزئی سے مراد کلمے کا جز بننے کے لیے کلام کا جملے کا جز بننے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اب اگر یہی دو لفظوں کو آپ جوڑ دیں گے، کاتب حامد کر دیں گے، تو کاتب حامد یہ جو الفاظ ہیں یہ کلمہ نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو جملے کا جز بننے کے لیے وضع نہیں کیے گئے، بلکہ پورا جملہ بننے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جملے کا جز نہیں ہے۔ ان کے اندر جو کاتب ہے، ان کے اندر جو حامد ہے، یہ جملے کا جز ہے۔ کاتب حامد پورا جملے کا جز نہیں ہے، وہ پورا جملہ ہوگا، کلام ہوگا، اس کو ہم جو ہے وہ کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ تو کلمے کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ لفظ جسے آپ معنی مفرد یعنی جملے کا جز بنانے کے لیے وضع کرتے ہیں، معنی مفرد یعنی کلام کا یا جملے کا جز بنانے کے لیے وضع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ عربی کے جو حروف تہجی ہوتے ہیں، الف، با، تا، ثا وغیرہ سارے، یہ 29 ہیں۔ اچھا، یہ حروف جب تک اکیلے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، مثلا با ہے، تا ہے، ثا ہے، اکیلا اکیلا جب یہ ہوتا ہے تو ہر حرف جو ہے یہ ایک آواز پر دلالت کرتا ہے۔ با جو ہے یہ ب کی آواز دیتا ہے، تا جو ہے ت کی آواز دیتا ہے، تو سارے ایک رمز اور علامت ہیں، یعنی ب کی علامت اور رمز ہے با، ٹھیک ہے جی، اور اس کی دلالت اپنی اپنی ذات تک، اپنی اپنی ذات کا جو آواز ہے اس کے لیے یہ محدود ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ دو یا دو سے زیادہ حروف کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو ان کو ملانے سے کلمات بن جاتے ہیں۔ پھر وہ کلمات کیا کرتے ہیں؟ وہ کلمات جملے کا جز بنتے ہیں۔ پھر ہم جملے کی کلمے کی یہ تعریف کر دیتے ہیں کہ جو لفظ کلمے کا جز بن رہا ہو اور مفرد معنی یعنی جزئی معنی پر دلالت کر رہا وہ کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے، یعنی نیچے انہوں نے بتایا یہ ہے کہ کلمات کیسے بنتے ہیں، یعنی اگر آپ وضاحت کے اوپر یہ لکھ لیں کہ کلمات کیسے بنتے ہیں تو یہ زیادہ اچھی ہیڈنگ ہوگی کہ کلمات جو ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں۔ تو اب اس کو ذرا پڑھ لیں اوپر سے دیکھ کے۔ عربی زبان کے حروف تہجی 29 ہیں۔ یہ حروف جب تک ایک دوسرے سے نہ ملیں تو ان میں سے ہر ایک صرف ایک رمز اور علامت ہوتا ہے۔ رمز بھی علامت کا ہی معنی ہے، اور اس کی دلالت اپنی ذات تک محدود ہے۔ علامت ہے کس چیز کی علامت؟ میں نے وضاحت کر دی کہ با علامت ہے ب کی، اپنی اپنی آواز کی علامت ہوتے ہیں یہ، اور اس کی دلالت اپنی ذات تک محدود ہے۔ با ب کی آواز ہی دے گا، ت کی آواز نہیں دے گا، اس کی دلالت اپنی ذات تک کی محدود ہے۔ لیکن جب دو یا دو سے زیادہ حروف ہجا سے مراد حروف تہجی الف با تا سا آپس میں ملیں گے تو اس اتصال اور ملنے سے کلمات بنیں گے۔ تو اوپر جو ہم بات کر رہے تھے کلمات کیسے بنتے ہیں، تو وضاحت کیا ہوئی؟ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جن حروف کے جو حروف اکیلے اکیلے رہیں تو اپنی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور ایک آواز کی رمز اور علامت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے کلمات جو ہیں وجود میں آتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، تو ان میں سے ہر ایک صرف ایک رمز اور علامت ہوتا ہے۔ رمز سے پہلے آپ بریکٹ لگا کے لکھ سکتے ہیں صرف ایک آواز کی رمز اور علامت ہوتا ہے، یعنی اوپر بریکٹ میں آپ آواز کی رمز اور علامت ہوتا ہے یہ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، کلمات کی وضاحت اب وہ مثال دیتے ہیں کہ فا، میم یہ دونوں حروف ہجا ہیں اور ان حروف کی ایک ایک آواز ہے اور یہ اپنی اپنی آواز پہ دلالت کر رہے ہیں اور اپنی دلالت میں یہ اپنی ذات تک ہی محدود ہیں۔ پھر جب یہ ملے تو کلمہ فم وجود میں آیا، اور اب کلمہ فم کیا ہے؟ یہ مفرد معنی پہ دلالت کر رہا ہے۔ مفرد معنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کلمہ فم جملہ نہیں ہے، کلمہ فم پورا کلام نہیں ہے بلکہ کلام کا جز ہے۔ تو جو کلام کا جز ہے، جزئی معنی دے رہا ہے، وہ کلمہ ہوگا۔ ایسے قاف لام میم کے ملنے سے قلم، اور کاف تا الف اور با کے ملنے سے کتاب بنا۔ چنانچہ اسی طرح 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی کلمات بنتے ہیں۔ ان کلمات میں سے ہر کلمہ ایک مفرد جزئی سے مراد کیا ہے؟ جملے کے جزئی
معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی جملے کے جز ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور لیکن جب ہم کلمہ فہم سنتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی معین چیز کا نام ہے، یعنی کلمے جملے کی ایک جزئی اور جملے کا ایک جو ہے وہ جز ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن مزید ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ فم کو کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، پوری وضاحت ہمیں اس سے نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں جو کلام ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ کے ہوتا ہے، اور کلام سے جو ہے وہ ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے. جو سننے والا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو کسی چیز کی خبر یا انشاء معلوم ہوتی ہے. یہی فرق ہے کلام کا اور کلمے کا. کلمے سے آپ کو جو ہے وہ کسی چیز کی پوری وضاحت معلوم نہیں ہوتی، بس جو ہے وہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ کسی جملے کا جو جز بولا گیا ہے، لیکن اس کی مزید جو وضاحت ہے یہ آپ کو کلمے کے ذریعے پتہ نہیں چلتی، یہ کلام کے ذریعے پتہ چلتی ہے. اب وہ بتائیں گے کہ کلمے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کلمہ جو بھی ہوگا نا، یعنی جملے کا جز بننے والی چیز جو بھی ہوگی وہ تین طرح کی ہوگی، یا تو وہ اسم ہوگی، یا تو وہ فعل ہوگی، یا وہ حرف ہوگی. تو کلمہ تین قسموں پر مشتمل ہے، اسم، فعل اور حرف. کہتے ہیں اب ان میں سے ہم ہر ایک کی تعریف بھی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے وہ تعریف کرتے ہیں الاسم کی، اور یہ وہ تعریف ہے جو آپ اس کی جو قواعد النحو ہے حصہ اول جو آپ کے نصاب میں ہے اس سال، اس میں بھی آپ تعریف پڑھیں گے، یہاں بھی پڑھ لیں تو دونوں جگہ پڑھ کے مزید پکی ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ جتنے بھی کلمات آپ دیکھیں گے عربی زبان میں وہ یا اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے. اب تعریفات کیا کیا ہیں؟ کوئی بھی کلمہ جب آپ کے سامنے آئے گا نا، بعض کلمات ایسے ہوں گے کہ وہ خود بخود اپنا معنی دے رہے ہوں گے، آپ کو بتا رہے ہوں گے، ان کا معنی آپ کو فائدہ دے رہا ہوگا. اور بعض کلمات ایسے ہوں گے کہ ان کا معنی خود بخود سمجھ میں نہیں آنے والا ہوگا، پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ ایک لفظ آپ کے سامنے بولا جاتا ہے ناصر، آپ کو پتہ چلتا ہے ناصر مدد کرنے والا کوئی شخص ہے. آپ کے سامنے بولا جاتا ہے انسان، تو سمجھ آتی ہے کہ انسان کیا ہے. انسان. آپ کے سامنے لفظ بولا جاتا ہے ضرب، اس نے مارا، یا نصر، تو اس سے کسی نہ کسی معنی کا آپ کو پتہ چل رہا ہے. اس کے مقابلے میں اگر بولا جائے من سے، لفظی معنی تو سمجھ آ رہا ہے لیکن اس معنی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کس سے، جب تک اس کے ساتھ کوئی چیز آگے یا پیچھے نہیں ملے گی یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ کس سے. تو یہ دو طرح کے کلمات آپ کے سامنے آئیں گے. تو جو کلمہ اپنا معنی آپ کو خود ہی بتا دے گا اس کلمے کو آپ اسم یا فعل کہیں گے، اور جو کلمہ آپ کو اپنا معنی خود نہیں بتائے گا، کسی کے ساتھ ملنے کے بغیر بتا نہیں سکے گا، اس کو آپ حرف کہیں گے. پھر جو کلمہ اپنا معنی خود بتا دے گا وہ دو طرح کا ہوگا. بعض کلمات وہ ہوں گے کہ ان کے اندر زمانہ بھی پایا جائے گا، وہ گزرا ہوا، موجودہ یا مستقبل کا زمانہ بھی بتا رہے ہوں گے ساتھ. اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کے اندر زمانہ نہیں پایا جائے گا. تو جن کلمات میں زمانہ پایا جا رہا ہے اس کو ہم فعل کہہ دیں گے، اور جس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا اس کو ہم اسم کہہ دیں گے. تو یہ تین قسمیں اس طریقے سے اس کی پوری ہو جاتی ہیں جو بات ہم نے واضح کی ہے. اچھا، تو اب کتاب کو دیکھ لیں آپ کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی تعریف درج ذیل ہے. پہلا اسم، ہوا ما وضع لیدل علی معنی مستقل بالفہم غیر مقترن بزمن. اسم وہ کلمہ ہے ما وضع جسے وضع کیا گیا ہو، لیدل علی معنی تاکہ وہ معنی پر دلالت کرے، مستقل بالفہم ایسا معنی جو فہم کے ساتھ مستقل ہو. لفظ مستقل سمجھ لیں، ہمارے ہاں ویسے اردو میں جب ہم مستقل لفظ بولتے ہیں نا تو اس کا معنی صرف لیا جاتا ہے ہمیشہ ہونا، لیکن اگر آپ عربی لغت دیکھیں گے نا تو مستقل کا ایک معنی ہے آزاد ہونا، خود مختار ہونا، کوئی کام بذات خود کرنا. ٹھیک ہے، خود مختار، آزاد، بذات خود جو ہے وہ کام کرنے والا ہونا، اس معنی کے لیے لفظ مستقل بولا جاتا ہے. تو یہاں یہی معنی اس کا مراد ہے، مستقل بالفہم، فہم میں، سمجھ آنے میں جو خود مختار ہو، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے. کلمہ وہ ہے جو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو سمجھ آنے میں خود مختار ہو، سمجھ آنے میں آزاد ہو.
یعنی خود بخود سمجھ آنے والا ہو، بذات خود سمجھ آنے والا ہو. ٹھیک ہے جی. تو مستقل کے حوالے سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا، اس لفظ کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے. وہ کلمہ جو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی بذات خود سمجھ میں آنے والا ہو اور نہ ملنے والا ہو وہ کسی زمانے کے ساتھ. تو ترجمہ اس کا جو لکھا گیا کتاب پہ، اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو جو بذات خود سمجھ میں آنے والا ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے انسان، علم، ناصر وغیرہ. الفعل ہوا ما وضع لیدل علی معنی مستقل بالفہم مقترن بزمن. فعل کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے جو خود بخود سمجھ آنے والا ہو اور زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس کی تعریف آپ ترجمہ میں دیکھ لیں. فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو جو بذات خود سمجھ میں آنے والا ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ناصارہ، جیسے ینصر، جیسے انصر وغیرہ وغیرہ. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو افعال ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو مستقل معنی خود بخود اپنا دے رہے ہیں. نصارہ اپنا معنی خود دے رہا ہے بغیر کسی کلمے کو ملانے کے، آپ کو اپنا معنی بتا رہا ہے اور ساتھ میں اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. تو یہ یہاں پہ ہم فعل کی قسم میں شمار ہوگا. اچھا یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی اور سمجھ لیں کہ جو نصارہ ہے نا، نصارہ یہ ایک کلمہ ہے، لیکن یہ کلمہ تب ہے جب آپ اس کو ضمیر کے بغیر اس کو سمجھتے ہیں. اگر نصارہ کو آپ ضمیر کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر یہ کلام بن جائے گا، پھر یہ دو چیزیں سمجھ لے مل گئی ہیں تو پھر یہ پورا جملہ بن چکا ہے، جملے کا جز نہیں ہے. یعنی اگر ناصارہ کا معنی ہم کرتے ہیں اس ایک مرد نے مارا اور اس کے اندر ہم ضمیر کو جو ہے وہ مستتر سمجھتے ہیں تو اس وقت تو پھر یہ جو پیچھے ہم نے کلمے کی تعریف پڑھی ہے وہ اس پہ فٹ نہیں آتی. کلمے کی تعریف تو وہ تھی کہ جو جملے کا جز ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی ایسا معنی دے کہ جو جملے کا جز ہو، مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. اس وقت یہ مفرد معنی نہیں رہے گا، پھر اس کا پھر ایک تو جو ہے نا وہ یہ پورا جملہ بن جائے گا، مفرد نہیں رہے گا یہ. تو اس ناصارہ، ینصر، انصر یہ سب جو الفاظ ہیں یہ کلمے کی قسم میں تب آئیں گے جب آپ ان کو ضمیر کے بغیر کنسیڈر کریں گے. ضمیر کے بغیر کنسیڈر کر کے آپ ان کو کلمے کی بحث کے اندر لا سکیں گے. لیکن آپ جب اس میں ضمیر مانیں گے تو اس وقت پھر یہ مفرد معنی نہیں رہے گا بلکہ جملے والا معنی بن جائے گا. نیچے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں کہ عام طور پہ فعل میں دو چیزیں ہی ہوتی ہیں، مصدری معنی بھی ہوتا ہے اور زمانہ بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں جبکہ کچھ افعال ایسے ہیں کہ ان میں زمانہ نہیں ہوتا. عام طور پہ ایسا ہوگا کہ فعل میں ماضی کا، حال کا، مستقبل کا زمانہ آپ کو نظر آئے گا اور اسی وقت اس پہ فعل کی تعریف صادق آئے گی. لیکن کچھ افعال ایسے بھی ہوں گے کہ ان میں معنی تو ان کا خود بخود سمجھ آنے والا ہوگا اور وہ ہوں گے بھی فعل، لیکن ان میں زمانہ نہیں پایا جائے گا. کہتے ہیں مثال کے طور پہ افعال مد و ضم میں، ٹھیک ہے نا، نعمہ، ٹھیک ہے جی، اور حبذا، بئسا، ساء، یہ چار قسم کے الفاظ ہیں. اب ان کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل تعجب ہے، ٹھیک ہے جی، دو سیغے اس کے ہوتے ہیں، جیسے ما احسن اور احسن بھی، کتنا اچھا ہے وہ، ٹھیک ہے جی، اس معنی کے لیے. اب اس کے اندر بھی زمانہ نہیں پایا جا رہا. تو کہتے ہیں کہ ایک دو تین جو افعال کی قسمیں ہیں وہ اس بات سے، زمانے والی بات سے مستثنا ہیں، باقی عام طور پہ افعال کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد وہ تیسری چیز ذکر کرتے ہیں حرف کی، کہ حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ لا تدل علی معناها، جو اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، الا اذا دخلت جملۃ ولا تدل علی زمن، مگر جب وہ داخل ہو کسی جملے پر، کسی جملے میں داخل ہو تو تب ہی وہ اپنا معنی بتائے گا، اس کے بغیر وہ اپنا معنی نہیں بتا سکتا. مستقل بالفہم نہ ہو، یعنی بذات خود سمجھ میں آنے والا نہ ہو اور کسی زمانے پر بھی دلالت نہ کرنے والا ہو، وہ حرف ہوگا. وہ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے من ہے، الہ ہے، علا ہے. کہتے ہیں من کا معنی ابتدا، الہ کا معنی انتہا، علا کا معنی فوقیت. من کا معنی ابتدا، سے والا معنی، ٹھیک ہے نا جی، من مکہ تا، مکے سے، اور الہ کا معنی انتہا، الی المدینہ، مدینے تک، ٹھیک ہے، اخیر، اینڈ، لاسٹ. اور علا کا معنی پر، یعنی فوقیت، اوپر والا معنی. لیکن یہ معنی ان الفاظ سے بذات خود سمجھ میں نہیں آتے. یعنی علا بولا جائے پر، تو پر سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، اگرچہ اس کا لفظی معنی تو ہم پر کر رہے ہیں لیکن اس معنی کا جو فہم ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا. وہ حاصل اسی وقت ہوگا جب اس علا کے ساتھ ہم کوئی چیز لگائیں گے. مثال ہم کہتے ہیں علی الکرسی، کرسی پر، تو اب معنی سمجھ آیا ہے، معنی کا جو اصل مفہوم ہے وہ اب سمجھ آیا ہے. تو کہتے ہیں یہ معنی ان الفاظ سے بذات خود سمجھ میں نہیں آتے. ہاں جب ان کے ساتھ اسم اور اسم یا اسم
اسم یا اسم اور فعل کو ملا کر جملہ بنایا جائے، یعنی دو اسم ملیں تو دو اسموں کے ملنے کے ساتھ ان کا استعمال ہو، یا جو ہے وہ اسم اور فعل کو ملا کر اگر جملہ بنایا جائے تو مذکورہ معنی واضح ہو کر سمجھ میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سرت من مکہ الی المدینہ، میں مکے سے مدینے چلا۔ اب یہاں پہ دو اسماء اور ایک فعل استعمال ہوا ہے تو من اور الی کا معنی سمجھ میں آیا ہے۔ اس حال میں من اور الی کے معنی واضح ہو چکے کہ چلنے کی ابتدا مکے سے ہوئی اور انتہا مدینے پر ہوئی۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں حروف کے کلمات، ان کے معنی بغیر کسی جملے پر داخل ہوئے یا کسی جملے میں داخل ہوئے سمجھ میں نہیں آتے، تو ان کو ہم حرف کہلائیں گے۔ اس کے بعد آگے علامات اسم ہے، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ کا جو کام ہے وہ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2، یہ 2 سوالات آپ نے لکھنے ہیں۔